برادر ہستی حق طلب بفرمان خدا مشاہدہ گر خبرداری زحی لا یموت بردہاں بنے مہر سکوت بردہان خود بنے مہر سکوت بردہاں بنے مہر سکوت اے پسر پندو نصیحت گوش کن گر نجات باید خاموش کن ہر کرا گفتار بسیارش ہوا دل درون سینہ بیمارش ہوا آنکھ لانا خواب پیش خاموشی ہوا پیش اے جاہل فراموشی ہوا خاموشی از بزد غیبت واجباس اپنا ہستا آنکھ کو بگفتن راغباس اے برادر جو ثنائے حق مکو قول خود را از برائے دم مکو ہر کی در بندے عمارت میں شواد ہر کی دارت غارت میں شواد دل سے پر گفتن بمیرت در بدن گرچ گفتارش بود مر عدن آنکھ سعی اندر فصاحت آنکھ سعی اندر فصاحت می کند آنکھ سعی اندر فصاحت میں کند چہرہ دل را جراحت میں کند رو زبان را در دہاں محبوس دار وس خلائق خیش را مایوس دار ہر کی اوبر عیب خود بینا شواد روح اورا قوت پیدا شواد. اچھا، در بیان فوائد خاموشی، سکوت اور خاموشی کے فوائد کے بیان کہ بھئی خاموشی جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں اور ہر وقت کت کرنے کے نقصانات ہیں. من کثر لغتہ کثر غلطہ، وہ مفید طالبین نے کہا ہے نا کہ من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کے لغت زیادہ ہیں یعنی گڑگڑ کرتا ہے بس، تو جو گڑگڑ زیادہ کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی خاموشی کے کہ اے برادر گر تو ہستی حق طلب، اے میرے بھائی، اے برادر، اے میرے بھائی، گر تو ہستی، اگر ہے تو منی تو، ہستی منی ہے، اگر منی اگر ہے تو کیا ہے؟ حق طلب، حق کو طلب کرنے والا، راستی کو، صداقت کو طلب کرنے والا اگر تو ہے تو پھر میری بات سن، وہ یہ کہ جز بفرمان خدا مکشوائے لب، جز بفرمان خدا، جز منی علاوہ، سوا، فرمان خدا کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے کلام، اللہ کے حکم، فرمان مانی حکم، ہاں، تو علاوہ حکم خداوندی کے مکشائے لب، نہ کشادہ کرو، نہ کھولو اپنے ہونٹوں کو. لب مانی مطلب یہ کہ جب بھی آپ بات کریں حکم الہی کی بات کریں، لوگوں کو دین بتائیں، تو یہ تو اگر آپ بات کریں گے تو پھر تو اس کا تو مزہ ہے. لیکن لغویات اور بکواسات کرو گے اس سے خاموشی بہتر ہے. گر خبرداری حی لا یموت، اگر تو پتہ رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے حی لا یموت کے متعلق، یعنی باری تعالیٰ جو زندہ ہے دائماً اور لا یموت، موت ان کے اوپر طاری نہیں ہوگی، تو بردہان خود بنے مہر سکوت، تو اپنی زبان، اپنی منہ پر، دہان منے منہ، خود منے اپنا، بنے امر کا صیغہ ہے، رکھ دے، مہر منے مہر، سکوت منے خاموشی، تو اپنے منہ پر رکھ دے سکوت کا مہر، یعنی لگا دو، تھاپا لگا دو کہ بس نہیں بولوں گا. عائشہ میں اے پسر پندو نصیحت گوش کن،
اے بیٹے پند اور نصیحت عطف تفسیری ہے، دونوں کا معنی ہے کہ نصیحت گوش کن، ہاں کان رکھ، یعنی مطلب یہ کیا کہ نصیحت کی باتیں جب ہو رہی ہوں، لوگ نصیحت کی باتیں کر رہے ہوں تو گوش کن، تم کان اس کی طرف کان رکھ، کیا مطلب یعنی متوجہ ہو جاؤ، سن لو۔ گر نجاتی بایدت خاموش کن، اور اگر تجھے نجات چاہیے، گر نجاتی بایدت، دت وہ تا ضمیر ہے، تجھے نجات باید یعنی تجھے اگر نجات چاہیے تو پھر کیا کرو، خاموش کن، خاموش ہو جا، اپنی زبان کو خاموش رکھ۔ ہر کرا گفتار بسیارش بود، ہر کرا ہر وہ بندہ جس کے لیے گفتار بولنا، گفتگو ٹر ٹر کرنا، بسیارش بود، ہاں یہ شین بھی ضمیر ہے اس بندے کی طرف عائد ہے، زیادہ، ہر وہ بندہ، ہر کی را، ہاں ہر وہ بندے کے لیے گفتار بسیارش، ہاں کہ جس کا بولنا، جس کا ترجمہ کر رہا ہوں کس کا، شین کا، جس کا بولنا زیادہ ہو، دل درونی سینہ بیمارش بود، تو اس کا دل سینے کے اندر، درونی سینہ سینے کے اندر، بیمارش بود تو اس کا دل، یہ شین ترجمہ کیا کہ اس کا دل سینے کے اندر بیمار ہوگا، یعنی زیادہ بولنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ابھی آپ کو بتائے گا آگے۔ زیادہ ٹٹر کرو گے نا تو اس کا نتیجہ کیا، عاقلارا پیش خاموشی بود، جو عقل مند لوگ ہیں ان کی عادت کیا ہوتی ہے، خاموش، پیشہ عادت، ان کی عادت کیا چیز ہوتی ہے، خاموشی۔ پیشی جاہل فراموشی بود، اور جاہل کی عادت کیا ہوتی ہے، فراموشی، بھلا دینا، ہاں جاہل کی عادت بھلا دینا ہو کہ تم کہو خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد وہ ککڑی کی طرح پھر بولنے لگ جائے گا، ہاں اس کا دماغ کتنا ہے جیسے ککڑی کا ہے، ککڑی کو کوش تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھاگ جائے گا، لیکن اب پھر آ جاتا ہے، اس کو بات پھر بھول جاتی ہے کہ مجھے کسی نے شے کہا ہے، سمجھ آئیے؟ تو جاہل کا یہی حال ہوتا ہے، خیر خواہی نصیحت کی بات کرو بس وہ جلدی بھول جاتا ہے۔ آئی سمجھ، خاموشی از کذب و غیبت واجب است، خاموشی جو ہے دروغ گوئی سے، کذب جھوٹ بولنا، غیبت کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کو پہنچے تو وہ خفا ہو جائے، اس کو صدمہ پہنچے، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ وہ بات اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو صدمہ پہنچ جائے گا، اسی کو غیبت کہتے ہیں، چاہے سچی بات بھی ہو، چاہے، اور اگر سچی بات نہیں ہے ایسے باندھ دیا آپ نے تو وہ تو بہتان ہو گیا نا بھائی، پھر وہ تو غیبت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کذب سے، دروغ گوئی سے اور غیبت سے تو خاموشی جو ہے یہ تو واجب ہے، اس سے زبان بند کرنا یہ تو واجبات میں سے ہے۔ ابلہ ہست آنکھوں بگفتن راغب است، ابلہ ہست بے وقوف ہے آنکھ کو وہ بندہ، ہاں کہ بگفتن راغب است، کہ اس کی رغبت کس میں ہے، بولنے میں ہے،
کہ بس بولتے رہو، بولنا ہی اچھا ہے. وہ کہتے ہیں بے وقوف ہے، کھوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بولے گا تو جتنا زیادہ بولے گا اتنی غلطیاں کرے گا. اے برادر جس ثنائے حق مگو، اے میرے بھائی اللہ کی ثنا و صفت کے بغیر کوئی بات نہ کرو. ہاں اے میرے بھائی، جزو منے علاوہ، ثنا منے باری تعالیٰ کی تعریف، ہاں حق منے اللہ تعالیٰ، مگو منے مت بول. سمجھ آئیے؟ باری تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ اور کچھ مت بول. قول خود را از برائے دق مگو، بات اپنی کو، قول خود اپنی بات کو از برائے دق چکمک کرنے کے لیے مت کہو. تمہاری بات کو چکمک کرنے کے لیے مت کہو. بات تم نے کہی ہوگی، دوسرا آیا ہوگا اس نے رد کر دی ہوگی، تو تمہاری بات تو چکمک ہو گئی. تو کیوں کہتے ہو ایسی بات ہو؟ اور اللہ کی تعریف کرو گے، اللہ کی ثنا کرو گے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. عائشہ میں ہر کی در بندی عمارت می شود، ہر وہ بندہ کہ در بند عمارت، بند بمانا فکر سوچ، کہ جو عمارت کی سوچ اور فکر میں ہو گیا کہ بھئی یہ ایک کمرہ بنانا ہے، وہ دوسرا بھی بنانا ہے، وہ چوتھا بھی بنانا ہے، وہ غسل خانہ بھی بنانا ہے. ہاں وہ کچن بھی بنانا ہے، وہ تو بس بنانا ہی بنانا ہے. سمجھئے؟ جو اس فکر میں پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ ہر کدارت جملہ غارت می شود، جتنا پیسہ رکھتا ہے نا وہ سارا برباد ہو جائے گا. جو عمارت کے فکر میں پڑ گیا تو جتنا کچھ بینک میں جمع کیا ہے سارا غارت ہو گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عمارت میں بے برکت مال لگ جاتا ہے، لیکن ہر عمارت میں نہیں. مسجد میں بابرکت مال لگتا ہے، صدقہ خیرات میں بابرکت مال لگتا ہے، لیکن اپنے گھر بنانے میں، اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا پٹھانوں نے، وہ کہتے ہیں کہ کوٹھے میں لگ گیا تو کوٹھا ہو گیا. کوٹھا بنا تو مال کیا ہو گیا؟ کوٹھا. سمجھ آئیے؟ کوٹا کی چو لگی وہی کوٹا شو. سمجھ آئی نا؟ بیا غمال کا رکی لاڑ بس خور شکا. ہاں اس لیے فرماتے ہیں ہر کی در بندی عمارت می شود، ہر وہ بندہ جو فکر عمارت میں ہو گیا، یعنی فکر عمارت میں لگ گیا، بھائی یار یہ کمرہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، وہ کچن بنانا ہے، وہ دیوار بنانی ہے، تو بس نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر کدارت جملہ غارت می شود، جو کچھ بھی وہ رکھتا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. تو ایک تو دیکھو نا بربادی کی طرف اشارہ ہے اس کی طرف سے کہ عمارات کی فکر میں لگ گیا، دین رہ جائے گا، نمازیں رہ جائیں گی تمہاری. ہاں دنیا کی فکر میں ہو گیا نا کہ دنیا آباد کرنی چاہیے، یہ مکان ایسا آباد کرنا چاہیے، تو تم میری عبادت کی طرف کہاں ٹائم دو گے پھر؟ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، کہتے ہیں دل ز پر گفتن، پر گفتن مانے زیادہ گفتگو کرنے سے، زیادہ بولنے سے. پر مانے کسی چیز کو پر کرنا، کسی چیز کو بھرنا. تو پر گفتن یعنی زیادہ بولنا. دل جو ہے وہ زیادہ بولنے سے بمیرت مر جاتا ہے، در بدن، بدن کے اندر. زیادہ بولو گے دل اندر مر جائے گا.
پھر تمہیں ہم کہتے ہیں نا ایک تو یہ بات بھی ہے کہ یہ سنی جو ہے یہ ٹٹر بہت کرتے ہیں فضول، تو ٹٹر بہت کرنے سے بھی دل مر جاتا ہے. اور کچھ مردوں کے ماخام کھاتے ہیں. سنائیے نا ماخام جاتا ہے مردوں کا ماخام. ماخام اصل میں یہ مغرب کے ٹائم کو کہتے ہیں. تو کسی کے گھر میں مردہ ہو جائے، کوئی مر جائے، فوتی ہو جائے، تو وہ 7 دن مغرب کے وقت وہ صدقہ کچھ کرتے پکاتے ہیں اپنے گھر میں، تو اس میت کے روح کو ایصال ثواب کے لیے وہ صدقہ دیتے ہیں. تو وہ 7 دن جو کھلاتے ہیں نا مسکینوں کو، تو اس کو ماخام کہتے ہیں، کیونکہ وہ ماخام کے ٹائم میں بلا. سمجھ آئیے؟ تو یہ مردوں کا ماخام کھانا جو ہے یہ بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ طعام المیت یمیت القلب. میت کا جو طعام ہے وہ دل کو مار دیتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ وہ علماء کو نہیں کھانا چاہیے، دوسرے مساکین کو کھلاؤ. علماء کا دل اگر مر جائے خدا نہ خواستہ تو بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ مولوی سب کو پھر ڈانگوں سے بھی نہیں اٹھا سکو گے. اس کا دل مر گیا ہے. اب تم کہو جی وہاں وہ سیاسی جلسہ ہے، وہ جلوس نکالنا چاہیے، یار وہ جا کر بستر میں لیٹ جائے گا، اس کا دل مردہ ہے. وہ کہتا ہے جلوس کیا کرنا ہے یار، جلوس کو کیا کرنا ہے، وہ میلاد شریف کا جلوس ہے، لوگ نکال دیں گے، کیا کرنا ہے جلوس کو. تو اس کو ڈانگے نیچے کرو نا، تو ڈانگوں سے بھی اس کو نہیں اٹھا سکو گے، اس کا دل مر گیا. تو اس لیے طالب علموں کو اور علماء کو میت کے ماخام نہیں کھانے چاہیے. تو یہ ہماری سنی کیا کرتے ہیں، یہ میت کے ماخاموں کے پیچھے پڑتے ہیں. دل مردہ ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پھر نہ یہ لوگوں کے سامنے سیدھی بات کر سکتے ہیں، دل مردہ ہے. سمجھ آئیے؟ نہ پھر دین پہنچا سکتے ہیں، نہ دین کا رہا، نہ دنیا کا رہا، صرف کھانے کا رہا، بس پیٹ کا رہا. تو یہ پیٹ کے لیے تو خدا نے نہیں پیدا کیا نا ہم کو، یہ تو دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا بھائی. آج ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ دل زپر گفتن بمیرت در بدن. ہاں، دل زیادہ بولنے سے مر جاتا ہے بدن کے اندر. گرچہ گفتارش بود در عدن، اگرچہ اس کے کلمات، گفتارش اس کے شین ضمیر ہے، اس کے گفتار، اس کے کلمات، اس کا کلام کیا ہو، بود ہوں در عدن، عدن کے موتی. کہ اتنے قیمتی کلمات بول رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو عدن کے موتی ہیں. پھر بھی یار نہ بولو تو بہتر ہے، زیادہ بک بک مت کرو. اگرچہ تم بڑے حکمت کی باتیں کرتے ہو، بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، لیکن اپنے پاس رکھو نا، وقت ضرورت آ جائے گا کام. آج ہمیں آنکھ کے سعی اندر فصاحت می کو نہ دو. وہ شخص جو کوشش کرتا ہے اپنی فصاحت میں کہ لوگوں کو میں اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت دکھاؤں، اس لیے تقریر کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، تو چہرے دل را جراحت می کند. ہاں، اپنے دل کے چہرے کو زخمی کر رہا ہے وہ، اپنے دل کے چہرے کو، ہاں تو دل کو مار رہا ہے. مطلب اگرچہ یہ فصاحت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا فصیح بلیغ مشہور ہو جاؤں. علامہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ رو زبارہ در دہاں محبوس دار، جاؤ چلو پھرو دنیا میں، لیکن زبان کو منہ کے اندر بند رکھو. زبان را در دہان،
زبان کو منہ کے اندر محبوس دار قیدی رکھو، یعنی بند رکھو. وز خلائق خویشرا مایوس دار، اور مخلوق سے اپنے آپ کو نا امید رکھو، کسی سے طمع نہ کرو کہ یہ مجھے پیسے دے گا، یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے یار، یہ اس کے قریب لگوں گا نا کچھ دے گا. ہاں وہ نہیں دے گا. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں وز خلائق، مخلوق سے خویشرا اپنے کو مایوس رکھ، نا امید رکھو کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں دے گا. یہ کیا دے گا یار، بیچارہ خود مانگتا پھرتا، پیسوں کے روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے صبح سے لے کے شام تک. اس کی باغ کس کے لیے؟ ٹکڑے روٹی کے لیے. تو یہ مجھے کیا دے گا؟ بات کرو اس غنی کی، ہاں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر کسی کو بغیر مانگے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ دیتا ہے. بات کرو اس کی. یہ کیا جو خود روٹی کے پیچھے پھرتا ہے بھاگتا، یہ مجھے کیا دے گا؟ ہر کے اوبر عیب خود بینا شود، ہر وہ بندہ جو اپنے عیب کے اوپر بینا ہو جائے. بینا مانا دیکھنے والا، نابینا نہ دیکھنے والا، اندھا. تو ہر وہ آدمی جو اپنے عیب کو دیکھ لے، مطلب یہ ہے اپنے عیب پر دیکھنے والا ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی عیب پر آگاہ ہو جائے کہ مجھ میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. تو روح اورا قوتی پیدا شود، اس کی روح میں قوت پیدا ہو جائے گی. اس کے روح کے لیے قوت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کے روح میں قوت پیدا ہو جائے گی، اس کی روح قوی ہو جائے گی. ہاں، تو جب روح قوی ہو گئی ہے تو ہو گیا کام. تو خواہشات نفسانیہ پیچھے رہ گئی ہے، روحانی قوت زیادہ آ گئی ہے. سمجھ آئیے؟